الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ماں باپ اچھی چیز دیتے ہیں، بری چیز سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں حلال کی اور جو چیزیں حرام کی، یہ اسی کی مثال ہے۔ حلال اللہ کو پسند ہے کہ ہم استعمال کریں، حرام بری چیز ہے، اسے اللہ منع کرتے ہیں، جیسے بڑے بوڑھے منع کرتے ہیں، والدین منع کرتے ہیں، محبت کرنے والا منع کرتا ہے کہ بھئی اس طرح نہیں چلنا، ہاں اس طرح نہیں کرنا، یہ چیز بری ہے، یہ چیز نہیں کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال یا حرام کیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماں باپ ہمیں اچھی چیز دیتے ہیں اور بری چیز سے روک دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے صرف جانوروں والی زندگی نہیں دی، بلکہ اللہ نے جو پسند کیا اس کی اجازت دے دی، اور جس کو ناپسند کیا جو ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شادی کو حلال قرار دیا، ہاں، اور اسی طرح بغیر شادی کے رہنے کو منع کر دیا۔ اب دنیا کی تحقیق یہ کہ شادی کے ساتھ رہو عزت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، لوگ معاشرے کے اندر عزت کی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ اور اگر بغیر شادی کے رہیں تو آج دنیا کہہ رہی ہے ایڈز پھیلتی ہے، کیوں؟ اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا، تو لہٰذا اس چیز کے اندر برائی ہے، اس کے اندر برائی ہے۔ لیکن جیسے ہی میاں بیوی دو بول بولتے ہیں گواہوں کے سامنے، وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی عزتیں معاشرے میں بڑھا دیتے ہیں۔ اب وہی لڑکی پہلے جس کے لیے نامحرم تھی، اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جا رہی ہے، رکشے میں جا رہی ہے، گاڑی میں جا رہی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہے، معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اور اگر وہ بغیر نکاح کے یہ کام کرے تو اللہ نے اس کو حلال قرار نہیں دیا، تو جتنا اچھا معاشرہ ہوتا ہے ہر ایک اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ اچھا نہیں۔ تو اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اچھی تھی ہمیں اجازت دے دی، جو چیز بری تھی اس سے روک دیا، اور جس چیز کی اجازت دی اس کے طریقہ کار بھی بتا دی اللہ رب العزت نے کہ اس کو اس طرح استعمال کرو، اس طرح استعمال نہ کرو۔ پوری دنیا کے اندر پوری اچھی طرح تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کی جو ابتدا ہے وہ نظر سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اتنا پیار فرمایا کہ گناہ ابتدا کہاں سے؟ آنکھ سے ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پیار فرمایا کہ شرمگاہ تک تو بعد میں جاتی، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے وہیں پر روک لگا دی۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی بازیں نگاہوں کو جھکا لیا کریں، نیچے رکھا کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ اس کے اندر دونوں طرح کی حفاظت آ گئی، حرام سے بھی محفوظ رہیں گی شرمگاہیں، دوسرا بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گی، ایڈز سے محفوظ رہو گے، کینسر سے محفوظ رہو گے، طرح طرح کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جو طرح طرح کی جدید بیماریاں ہو رہی ہیں ان سے محفوظ رہو گے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ میں یہ سب چیزیں شامل ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی وہیں سے۔ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں ایک آدمی صرف اللہ سے سارے طواف میں ایک ہی دعا کرتا رہا، اے اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اے اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اے اللہ اپنے غضب سے بچا لے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ بھئی یہاں تو اللہ سے ہر چیز مانگی جاتی ہے نا،
دنیا بھی مانگتے ہیں، دین بھی مانگتے ہیں، جنت بھی، دوزخ سے پناہ بھی، ہر طرح کی چیزیں مانگی جاتی ہیں، لیکن یہ آدمی سوائے ایک سوال کرنے کے اور کوئی سوال ہی نہیں کر رہا۔ بھئی بادشاہ کے در پر جائیں اور بادشاہ اپنا سارا خزانہ کھول دے، جو چاہے لوٹو، سونا، چاندی، پلاٹینیم اور جناب اس کے اندر ڈالر اور پاؤنڈز، جو چاہے لوٹو، ہاں تو دنیا کے عقل مند کیا کرتا ہے؟ ساری چیزوں کو لیتا ہے، ساری چیزوں کو لیتا ہے نا۔ بادشاہ نے کہہ دیا بھئی لوٹو، تو وہ دربار تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ہے، وہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے۔ یہ صرف ایک چیز مانگ رہا ہے، اللہ غضب سے بچا لے، اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اللہ اپنے غضب سے بچا لے۔ تو ان کے دل میں آیا یہ طواف ختم کر کے میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی کیا ماجرا ہے کہ تم صرف ایک ہی چیز سے پناہ چاہتے ہو، کیا وجہ؟ طواف ختم ہوا، ان بزرگ نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے، سارے لوگ تو دنیا کے آتے ہیں اور ہر طرح کی چیز اللہ سے یہاں سے مانگتے ہیں، مولا کا دربار ہے جی، ہاں مولا کا دربار ہے، دنیا کا بادشاہ کچھ دیتا ہے تو کچھ امید بھی رکھتا ہے کہ رعایا مجھے ووٹ دے دے گی، ہاں رعایا میرے ساتھ کھڑی رہے گی، وہاں تو کوئی امید کی بھی بات نہیں ہے، کوئی ہو یا نہ ہو اللہ اپنے جو ہے انکار کرنے والوں کو بھی نواز رہا ہے، تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا۔ پھر تم یہاں پر آ کر اللہ سے دین دنیا اور طرح طرح کی نعمتیں مانگنے کے بجائے صرف ایک ہی سوال کرتے ہو، اے اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اے اللہ اپنے غضب سے بچا لے، کیا وجہ ہے؟ کہا ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں میری نگاہ ایک خوبصورت عورت پر اٹھ گئی اور دل میں خیال آیا، کہتے اسی لمحے خانہ کعبہ سے غیبی ہاتھ آیا اور اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ میری آنکھ باہر نکل گئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا بھائی میں نے پہلے تو غور نہیں کیا، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ تمہیں تو ایک ہی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اب اللہ سے یہ مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، اور آواز آئی غیبی کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں دیکھنے کے بجائے ہمارے غیر کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کر لڑکیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کر بدنگاہی کرتا ہے، نامحرموں کی طرف نظر اٹھاتا ہے، یہاں پہ تو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ غیبی آواز آئی کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب طواف کرتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ اپنے غضب سے بچا لے، جب اللہ کے غضب سے بچوں گا تو گناہ سے بچوں گا، اور جب گناہ سے بچوں گا بدنگاہی سے بچوں گا، بدنگاہی سے بچوں گا ایمان محفوظ ہوگا، اور ایمان محفوظ ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ سمجھے میرے بھائی؟ تو یہ بدنگاہی ایسا بدترین گناہ ہے کہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دعوت برکاتہم کا ایک جملہ بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قاری صاحب نے بدنظری کی تو بھی قاری صاحب ہے، امام صاحب نے بدنظری کی تو بھی امام صاحب ہے۔ یہ ایک ایسا چھپا ہوا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ، ہر ایک اس کو گناہ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ بھائی اس سے اللہ بچا لے، لیکن بدنگاہی ایسا گناہ عام ہو چکا ہے کہ قاری صاحب کرتے ہیں قاری صاحب رہتے ہیں، امام صاحب کرتے ہیں امام صاحب رہتے ہیں، تہجد گزار کرتا ہے تہجد گزار رہتا ہے، نمازی کر رہا ہے، پہلی صف کا نمازی جو ہے بدنظری کر رہا ہے تو بھی وہ پہلی صف کا نمازی رہتا ہے، اور اس کو گناہ ہونے کا احساس تک باقی نہیں رہتا۔ گناہ ہونے کا احساس تک اس کو باقی نہیں رہتا۔ جس کے اندر گناہ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے نا، تو یاد رکھنا یہ ایمان جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی۔ حدیث سے پاک کا حاصل عرض کر رہا ہوں، میرے شیخ میرے مربی میرے محسن حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، یہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، حسن خاتمہ نصیب ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حلاوت دے دیتے ہیں اس سے حلاوت چھینا نہیں کرتے۔ لیکن یہ کب ملتا ہے؟ نگاہ کی حفاظت کرنے پر ملتا ہے۔ جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، دکاندار ہے نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب برکاتہم کے واعظ میں پڑھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، یہاں پہ بھی ابھی چند لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ ان کا جو کلینک تھا مطب تھا پاپوش کے اندر، حضرت فرماتے ہیں مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دام برکاتہم کہ وہ پہلے روحانی دوائیاں دیتے تھے۔ جب مطب کھلتا تھا تو حضرت کا پہلے وہاں میں اصلاحی مجلس ہوتی تھی
جب روحانی مریضوں کو دوائی دے دیتے تھے پھر ظاہری مریضوں کی دوائی شروع کیا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں مفتی صاحب دامت برکاتہم کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جگہ عورتیں بیٹھی ہوتی تھی، ایک جگہ مرد بیٹھے ہوتے تھے، اور کیا مجال ہے کہ حضرت کسی عورت کی طرف نظر بھی اٹھا لیں. اور فرماتے تھے کہ بھائی ان عورتوں کی طرف نگاہ اٹھانے کو میں اپنے لیے تباہی کا باعث سمجھتا ہوں، تباہی کا باعث سمجھتا ہوں. پھر یہی مثال دے کر حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اب کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس عورتیں آتی ہیں میں نظر کی حفاظت کیسے کروں. جب ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے نظر کی حفاظت کر کے دکھا دی تو میں اور آپ بھی نظر کی حفاظت کر سکتے ہیں میرے بھائی. آداب المتعلمین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، صالح اللہ والا نوجوان تھا، جس کو اللہ چاہ لیتے ہیں نا، پہلی علامت بتا دوں اس کو یہ بد نظری کی گناہوں سے بچاتے ہیں، بد نگاہی کے گناہ سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے خارش کی مانند ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوالات آتے ہیں، اچھی طرح بھر کے دیکھ لو، نظر بھر کے دیکھ لو. ایک بڑے میاں تھے جو گلی میں آئے سارے انکچر پنکچر بھی ہل رہے تھے، ایسے گردن بھی ہل رہی ہے اور زبان بھی باہر آ رہی ہے، دانت بھی نہیں ہے، اور جو گزرے اس کو چھوڑے نہیں، آخر تک کر تو سکتے نہیں تو یہی کر لیں. صحیح ہے جی، ان کمنگ آؤٹ گوئنگ فری. اب جناب جو دیکھے بس چلے، تاڑ رہے. پیچھے سے ایک نوجوان آیا، اس نے کہا بڑے میاں قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور یہ حرکتیں. کہا میاں پاؤں قبر میں ہے نا، گردن تو باہر ہے، اس سے تو گناہ ہو سکتے. یہ گناہ ایسا ہے کہ بوڑھے بھی نہیں چھوڑتے، بوڑھا بھی نہیں چھوڑ رہا، اور ہے نمازی، ہے وہ پہلی صف کا نمازی، ہے وہ تہجد گزار. ارے بھائی نظر کی حفاظت کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے. نظر کی حفاظت کر کے دیکھو، پھر دیکھنا نماز میں لذت کیسے ملتی ہے. نظر کی حفاظت کر کے دیکھو، دیکھنا قرآن میں مزہ کیسا آتا ہے. آج ہمیں قرآن میں دل ہی نہیں لگتا. کیوں لگے گا؟ کیونکہ ہمارا دل تو بدنگاہی میں لگا ہوا ہے، ہمارا دل تو 2 نمبر کاموں میں لگا ہوا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں خوب نظر بھر کے دیکھ لو. ارے نظر بھر کے دیکھو گے تو کام کیا بنے گا بھائی؟ یہ تو خارش کی مانند ہے، جتنا کھجاتے جاؤ گے مزہ آتا جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گی کہ کھال میں سے خون آنا شروع ہو جائے گا. یہ وقت ہوگا موت کا. اب فرشتہ جب آ کے روح نکالے گا موت کا وقت ہوگا. عبرت ناک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، پہلے زمانے کے اندر نہانے کا انتظام عموماً گھروں میں نہیں ہوتا تھا، گھروں کے باہر حمام بنے ہوتے تھے، وہاں مرد عورتوں کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا. مرد بھی جا کے نہاتے تھے، عورتیں بھی جا کے نہاتی تھیں. اس کا گھر حمام کے بالکل سامنے تھا، دروازہ کھلتا بالکل حمام کے سامنے. وہ ایک دن اپنے دروازے پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی وہاں سے گزری. اس نے پوچھا کہ جناب وہ حمام کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی ہے حمام. دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ بیچاری نہ سمجھی میں اندر آ گئی. جب نہ سمجھی میں اندر آئی تو اب اندر آنے کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ میں یہاں اس آدمی کے پاس غلط پھنس گئی. ایمان کی حفاظت کیسے کروں؟ چیختی چلاتی ہوں، یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے میرا بچنا مشکل ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا ہوشیاری سے کام لیا لڑکی نے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں اس لڑکی نے ہوشیاری سے کام لیا، کہا بھائی میں تو ویسے ہی چاہتی تھی تمہارے پاس آنا، ہاں تم خام خواہ میں، لیکن اس سے پہلے کچھ کھلائی پلائی ہو جائے، کچھ رنگینی ہو جائے، کچھ پیلا پیلا لانا ہو جائے گا تو مزہ زیادہ آئے گا. وہ سمجھا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ تو اپنی لائن کی ہے. کہ بازار جاؤ فلاں فلاں چیزیں لے کر آؤ، کھائیں گے پیئیں گے عیش بھی کریں گے. وہ بازار لینے گیا، یہ نکل کے اپنے گھر چلی گئی. اب جب یہ واپس آیا تو وہ لڑکی نہیں، اس کے عشق کے اندر ایسا مبتلا ہوا، ایک دفعہ نا عشق ایسا مبتلا ہوا ساری زندگی عربی کا شعر کہتا رہا کہ ہائے وہ افسوس کہ وہ لڑکی مجھ سے نکل گئی، ہائے اس کا عشق جو میرے دل کے اندر چبا ہوا ہے. موت کا وقت قریب آ گیا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں لوگوں نے اس کو تلقین کی کہ کلمہ پڑھ لے، تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اس لڑکی کا تذکرہ کیا، اور اسی حالت میں اس کی موت آئی. اسی حالت میں اس کی موت آئی. یہ بدنگاہی میرے بھائی. اسی لیے تو کہتے ہیں ٹی وی اپنے گھروں سے نکالو بھائی. یہ پہلے زمانے میں ٹی وی ہوگا، آپ کے زمانے میں ایڈز اور کینسر ہے. یہ ٹی وی کے اندر کیا ہے یاد رکھنا.
جتنے بھی چینلز ہیں ان کے بنیادی 3 اصول ہیں. پہلا اصول، پہلی اصل، ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ بنا دو، تفریح بنا دو. تفریح خبرنامہ ہے، خبرنامے کے طور پر نہیں. اللہ معاف فرمائے، کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی، اس کے گھر جا کر تماشا بنا دیں گے. پورے زمانے کے اندر، پوری دنیا کے اندر تصویریں دکھا دکھا کے اس گھرانے کو بدنام کر کے رکھ دیں گے اور طرح طرح سے پیش کریں گے، طرح طرح سے خبریں لے کر آئیں گے. یہ خبرنامہ نہیں دے رہے میرے بھائی، یہ اپنی تفریح کا تفریح کہ لوگ اگر تفریح نہیں ہوگی تو لوگ دیکھیں گے کیسے. تو پہلے بھائی خبرنامہ مقصود ہے تو ایک ہی خبرنامہ. پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا، ہاں، ایک ہی چینل آتا تھا اور چند گھنٹوں کے لیے آتا تھا اور بند ہو جاتا تھا. اب رات 3 بجے بھی چینل ہے، رات 2 بجے بھی چینل ہے. جی فوری خبریں دینے کے لیے سب سے پہلی خبر میں نے دی، سب سے پہلی خبر میں نے دی، اس کے لیے لگے ہوئے ہیں میرے بھائی. خبرنامہ مقصود ہوتا تو ایک چینل، وہ بھی حرام کے ساتھ، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، حرام تو حرام ہے. لیکن مقصد یہ نہیں، مقصد تو پیسہ کمانا ہے. لوگوں کو بے وقوف بنا کر، ہاں، لوگوں کو بے وقوف بنا کر انٹرٹینمنٹ اتنا کر دو کہ رمضان المبارک یا رمضان المبارک کے علاوہ بھی. اب انہوں نے 2 حصے دیکھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہے ہی ہمارا، ہر وہ فلم ڈرامے دیکھتا رہتا ہے. ایک طبقہ ہے صوفی صاحب والا، وہ تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں. صوفی صاحب کو کیسے گھیر کے لے کر آؤ، جے فلانا آن لائن شروع کر دو، ٹھیک ہے، فلانا کام یہ کر دو. دینی ناموں سے شیطانی کام کیے، دینی ناموں سے شیطانی کام کیے. اللہ معاف فرمائے. رمضان مبارک میں لڑکا لڑکی کو ساتھ بیٹھا کر کوئز پروگرام ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، بدماشی ہے. اس وقت امت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہ چینلز کام کر رہے ہیں. انہوں نے امت کو تباہ و برباد کیا. کون سا وہ چینل ہے جس نے اٹھ کر جی عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، کبھی پردے کی بات کی کہ جی پردہ ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہے. جی یہ پردہ تو ظلم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے، یہ ظلم نہیں ہے. پاسپورٹ ظلم نہیں ہے، یہ شناختی کارڈ ظلم نہیں ہے. یہ ہماری آزادی کو نہیں چھینتا. پاسپورٹ ہماری آزادی کو نہیں چھینتا. یہ جو لگے ہوئے جگہ جگہ جناب سگنلز، یہ ہماری آزادی کو نہیں چھینتے. یہ بھی تو آزادی نہیں بھائی. عقل کہتی ہے بھائی جب آپ کہیں دوسرے ملک میں جائیں گے تو پاسپورٹ تو ضروری ہے ان کے قوانین کے لیے، ویزا بھی ضروری ہے قوانین کے لیے. وہاں ساری عقل چلتی ہے. اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل چلاتے ہو، اپنی عقل لڑاتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطانی صفت کہا جا سکتا ہے. شیطان کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا. فرشتوں نے کہا اے اللہ لاکھوں سال سے ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کو کہیے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، سانس لیے، اس آدم کو کہیے کہ ہم کو سجدہ کرے. انہوں نے سوال نہ کیا. تو جو لوگ اللہ کے حکم کے آگے سوال نہیں کرتے ان کے اندر فرشتوں کی صفت ہے. اس شیطان مردود نے اللہ سے سوال کیا، اعتراض کیا. جو لوگ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے وہ شیطانی صفت لوگ ہیں. انٹرٹینمنٹ بناتے ہیں، ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ. بس خبرنامہ مقصود نہیں ہے میرے بھیا، اور یہ دینی پروگرام مقصود نہیں ہے. اس سے ان لوگوں کے ایمان پہ ڈکیتی ڈالنا مقصود ہے جو لوگ یہ ٹی وی سے دور تھے، جو لوگ اس میڈیا سے دور تھے، ان کے ایمان پہ ڈکیتی ڈالنا مقصود ہے میرے بھائی. بدنگاہی خبرنامہ بدنگاہی، کرکٹ بدنگاہی، ڈرامہ بدنگاہی، فلم بدنگاہی. اللہ نے کب 1444 سال پہلے بتا دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز و نگاہوں کو نیچے کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن بندیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی باز و نگاہوں کو نیچی کرے. اب مومن کی نگاہ بھی جھک گئی، مومنہ کی نگاہ بھی جھک گئی، تو بتاؤ میرے بھائی حرام کہاں سے ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھیا. تو پہلا اصول یہ ان لوگوں کا انٹرٹینمنٹ. دوسرا اصول یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. اتنا جھوٹ بولو، اور اگر کوئی ان کو کہتے کہ یہ جھوٹ بولتے تو اس کے خلاف ایسا چلاؤ کہ اس سے ہی معافی منگواؤ. ہاں اس سے ہی معافی منگواؤ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ارے بھائی ان چینلوں پہ جاتے کیوں ہو؟ ہاں حرام کرنے جاتے کیوں ہو؟ عورتوں کو انٹرویو دینے جاتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو انٹرویو دیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے تنہائی کی ہے، نامحرم کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے. جو میرا اور آپ کا ایمان اتنا زیادہ اعلیٰ ہو گیا کہ مفتی صاحب اتنے بڑے ہو گئے کہ اب میں جو ہے نا کسی فلم اسٹار کے سر پر ہاتھ رکھوں گا تو وہ دین کی طرف آ جائے گی. میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں. میں اس بات کا مکلف ہوں کہ دین کی دعوت دوں لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہو کر دوں.
اپنی مرضی سے دعوت دینا مقصود نہیں ہے بھائی، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر دعوت دینا ہے. تو پہلی اصل ان تمام کے تمام میڈیا کی کیا ہے؟ ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ بنا دو تاکہ لوگ توجہ سے. آج بچہ بھی خبر نامے کو ٹی ٹی کر کے ایسا دیکھ رہا ہے کہ بھائی بڑی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایمان جا رہا ہے. آج اللہ معاف فرمائے بھائی بھائی کا منہ نہیں دیکھ رہا، گھر گھر کا حال یہ چل رہا ہے. اللہ معاف فرمائے کسی ایک نے بھی جن کے پیچھے آج ہم مرے چلے جا رہے ہیں، کیا ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کسی ایک نے بھی ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے؟ ہمارے بیوی بچوں کے پاس لا کر راشن ڈالنا ہے؟ خیر خیریت پوچھنی ہے؟ کوئی نہیں پوچھنی. جو ہمیں جانتا بھی نہیں اس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اتنا جھوٹ بولو. دوسری اصل یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. اتنا پردے کے خلاف کھولو، اتنا پردے کے خلاف بولو کہ ماں بہن بہو بیٹیاں خود کہیں کہ یہ پردہ ظلم ہے. داڑھی کے خلاف اتنا چلاؤ کہ جی داڑھی تو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کی داڑھی کا کیا حکم کہو گے بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کا حکم کیا کہو گے بھائی؟ حضرت والا نے بتایا کہ ایک دوست گئے انٹرویو دینے کے لیے، تو سامنے انٹرویو لینے والا جو تھا وہ عیسائی تھا. اس کے آفس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ لٹکی ہوئی تھی، جس میں تصویر بھی، جس میں داڑھی بھی تھی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کسی کی بھی تصویر لگانا، نبی کی تصویر، کسی کی بھی تصویر لگانا جائز نہیں، حرام ہے اور حرام ہے. بہرحال انٹرویو والے نے کہا کہ بھائی تمہاری چونکہ داڑھی ہے، ویسے تو تم پاس ہو، لیکن اس لیے کہ تمہاری داڑھی ہے اس وجہ سے تمہیں نہیں رکھ سکتا. کہا بھائی الحمدللہ میں داڑھی کٹوا کر جاب بھی نہیں لے سکتا، لیکن میرے ایک بات کا جواب دیجئے، یہ کون ہے آپ کے؟ کہا یہ ہمارے نبی ہیں. کہا ان کی بھی تو داڑھی ہے. اب چپ. فوراً جاب آفر کر دیجیے، آپ کی جاب آفر ہوتی. تو میرے پیارے بھائی دوسرا اصول ان تمام میڈیا کا یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو دین کے خلاف، اتنا بولو کہ دین کھیل بن جائے. آج حرمین شریفین کو کھیل بنانے والا یہ میڈیا ہے. آج جا رہے فوٹو کھچا رہے ہیں، میڈیا ہے. اس نے تباہ و برباد کیا ہے جی. قدم قدم پر جب تم ایئرپورٹ جانا وہاں تصویر کھینچنا، تم جہاز میں بیٹھنا وہاں تصویر کھینچنا، تم جب اترنا تو تصویر کھینچنا، جب طواف کر لینا میاں بیوی تو گلے میں ہاتھ ڈال کر. وہ کوئی ایسی جگہ ہے؟ ارے ڈرنے کی جگہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی جگہ ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بلایا ہے. یاد رکھنا میری بات، کسی کو اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے بلا لیتا ہے اور کسی پر اللہ تعالیٰ لعنت دینے کے لیے بلا لیتا ہے. ڈرو، یہ مت سمجھو کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے تو میں اللہ کا محبوب ہوں تو میں جا رہا ہوں. ابو جہل بھی اسی خانہ کعبہ میں تھا، امیہ بن خلف بھی اسی خانہ کعبہ میں تھا، ابو لہب بھی اسی خانہ کعبہ میں تھا. تو آپ مجھے بتا دیجئے کیا اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے خانہ کعبہ میں رہنا؟ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے دوست کون ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے دوست وہ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، تقوی والے ہیں. مصر کے اندر ایک نوجوان تھا، اتنا عبادت کرتا تھا کہ چہرے سے نور ٹپکتا تھا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ، جس کے پاس اللہ آ جاتے ہیں تو چہرہ بتاتا ہے کہ اللہ والا ہے. حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جب اللہ کی یاد آئے تو ان کی یاد آئے. تفسیر مظہری کے اندر معارف القرآن میں تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ والا کون ہے؟ اللہ والوں کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد آئے تو ان اللہ والوں کی بھی یاد آئے، اور جب اللہ والوں کی یاد آئے تو اللہ کی یاد آئے. یہ اللہ والا ہونے کی علامت. نوجوان کا چہرہ چمکتا دمکتا. اس زمانے کے اندر لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، مینارے پہ چڑھ کر اذان دینی ہوتی تھی. وہ نوجوان اذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا. یہ بدنگاہی دیکھو. چڑھتے ہی دیکھا تو ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی. جہاں عیسائی لڑکی پہ نظر پڑی، اذان چھوڑی، نیچے اترا، اس کے گھر میں گیا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا بھائی تم مسلمان ہو، یہ عیسائی ہے. کہا میں اگر عیسائی ہو جاؤں تو؟ کہا پھر ہم بات کر کے دیکھیں گے اس کے باپ سے، پھر ہم اس کے باپ سے بات کر کے دیکھیں گے، شاید وہ راضی ہو جائے. پھر امکان ہے کہ شاید وہ راضی ہو جائے. کہا ٹھیک ہے میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں. عیسائی ہو گیا. پھر بھی باپ نے رشتہ نہ کیا. ایک دن چھت پہ چڑھا ہوا تھا، ابھی رشتہ نہ ہوا، چھت سے گرا اور کافر حالت میں دنیا سے چلا گیا. بد نگاہی. اور جب نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے تو آداب المتعلمین میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے نوجوان تھے،
مسجد کے اندر مسجد کی انتظامیہ سے اجازت لے کر، اس زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے، تیل کا خرچہ ہوتا تھا، وہ جلا کرتا تھا، ان سے اجازت لے کے رات کو مطالعہ کرتے تھے اور وہیں پر سو جایا کرتے تھے. رہائش کا کوئی انتظام مدرسے میں نہ تھا، صبح مدرسے چلے جایا کرتے تھے. ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، ہندوستان کا واقعہ ہے. آج ہندوستان کے اندر مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم سی وی او پر جا کر جناب ہولی منا رہے ہیں. وہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم ہولی منا رہے ہیں. کبھی عید الفطر کی مبارکباد وہاں سے یہاں آئی نہیں، ہولی کی مبارکباد جاتی ہے، ہولی کی مبارکباد. یہ سب میڈیا نے کیا ہے. میڈیا نے اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو. ان کے ہمارا کلچر وہاں عام نہیں ہوا، وہاں کا کلچر یہاں عام ہوا. کس نے کیا؟ اس میڈیا نے کیا. تیسرا اصول بتانا بھول گیا تھا. تیسرا اصول یہ، اگر کوئی خبر نہیں ہے تو خبر بنا دو. اگر کوئی خبر نہیں ہے تو خبر بنا دو، کیونکہ ہم نے تو کمانا ہی اسی سے نا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ نوجوان مسجد میں تھے، ایک لڑکی، مسلمان لڑکی فسادات سے بچنے کے لیے مسجد میں آ گئی. رات تنہائی. اس نوجوان نے کہا بھائی لوگ مجھ پہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کوئی بھی آ گیا دیکھے گا ایک لڑکا ایک لڑکی، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور میں غریب طالب علم ہوں، میں یہاں مطالعہ، اگر مجھے یہاں مسجد سے نکال دیا تو میرے پاس رہائش بھی نہیں ہے، میرے پاس کتابیں بھی نہیں ہے، میرے پاس تو چراغ کے پیسے بھی نہیں. محترمہ اللہ کا واسطہ آپ یہاں سے چلی جائیں. اس نے کہا باہر تو میری عزت جانے کا خطرہ ہے، کیسے چلی جاؤں؟ اب یہ پریشان کہ اللہ کیا کروں. کہ اچھا دور کونے پر بیٹھ جائیے. وہ لڑکی بیٹھ گئی، چراغ جل رہا تھا، یہ تھوڑی تھوڑی دیر پر ایک انگلی اس چراغ کے اوپر رکھ دیتے، پھر ہٹا لیتے. پوری رات یہ منظر وہ عورت دیکھتی رہی، لڑکی دیکھتی رہی کہ دیکھو بھئی یہ کیا ماجرا ہے. جب صبح ہوئی، مؤذن صاحب کے آنے کا وقت ہوا، تو اس لڑکے نے کہا، نوجوان طالب علم نے کہا آپ چلی جائیے، ورنہ مؤذن صاحب آ گئے تو بس تو پھر تو میرا تو معاملہ خراب ہی ہو جائے گا، کوئی بھی دیکھے گا کیسی کیسی شک و شبے کی باتیں کرے گا. اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاتے کہ تم اپنی انگلی چراغ پر کیوں رکھتے تھے، کیوں اپنی انگلی کو جلاتے تھے. کہ بھئی یہ میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. کہ نہیں بتاؤ ورنہ میں تو رکی ہوئی ہوں. کہ بات یہ تھی کہ شیطان اور نفس یہ کہتا تھا تو بھی تنہا یہ بھی تنہا، ہاں گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لیجئے. تو میں اپنے نفس کو سکھانے کے لیے اس آگ پر انگلی رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر جب تجھے یہ آگ برداشت نہیں ہے تو جہنم کی آگ تجھے کیسے برداشت ہوگی. وہ لڑکی چلی گئی. وہ کسی امیر باپ کی بیٹی تھی. اس نے کہا میں شادی کروں گی تو اس تقوی والے نوجوان سے کروں گی جس کو اللہ کا اتنا خوف ہو کہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کا اتنا خیال کیا. تو آپ کی بیٹی کو کتنا خوش رکھے گا. باپ نے اس سے شادی بھی کی، گھر بھی دیا، مال بھی دیا. تقوی کی وجہ سے انعامات کی بارش برس گئی. تقوی کی وجہ سے میرے بھائی انعامات کی بارش برس جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرما دے. یہ نظر کی حفاظت ہوگی نا، یہ اینڈرائیڈ موبائل نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے. جس کو دیکھو اپنی تصویریں لگانا ہے. ارے بھائی مولوی حضرات سے کہتا ہوں کیا ضرورت ہے. ہاں کل کی پرسوں کی ایک ای میل آئی ہوئی اور مسلسل 2 دن سے ای میل آ رہی ہے، میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں، مسلسل ای میل پہ رابطے میں کہ میں آپ کے بیانات اپنے چینل پہ لگانا چاہتا ہوں، میں آپ کا بیان جو ہے یوٹیوب پہ لگانا چاہتا ہوں، آپ کا بیان میں فیس بک پہ لگانا چاہتا ہوں. میری طرف سے ہرگز اجازت نہیں ہے. اور آپ حضرات بھی سن لیں کہ میرے بیانات آپ کی حد تک ہے. کوئی اپنے پاس ریکارڈ کرنا چاہے، ہاں موبائل میں لینا چاہے اور اپنے پاس منگانا چاہے فری میں مل جائیں گے، لیکن چینلوں پہ چلانے کے لیے میرے بیانات نہیں ہیں. وہاں سے سوال جی کیوں؟ کیا اوپر بیان چل رہا ہوگا، نیچے ننگی لڑکی کی تصویر بھی چل رہی ہوگی، ہاں ایڈ بھی چل رہے ہوں گے. گویا میں اس گناہ پر راضی ہوں؟ میں اس گناہ پر راضی نہیں ہوں میرے بھائی. ہاں دین کا کام دین کے طریقے سے اور دین کے ڈھنگ سے ہوا کرتا ہے. ان کو گمان یہ ہو چلا کہ شاید ہم بیانات بیچتے ہیں، کرمانے لگے کہ میں آپ کے رزق نہیں مار لوں گا. میں نے کہا بھائی میں اپنے بیانات بیچتا ہی نہیں ہوں، آپ نکاح پڑھانا چاہو وہ بھی فری پڑھا دوں گا. الحمدللہ یہاں تو ہم فری نکاح پڑھاتے ہیں میرے بھائی، ہاں فری نکاح پڑھاتے ہیں. اب میں نے آج نکاح پڑھانے کا آج ہی ساتھیوں کو کہا، ہنسو گے تو مزہ بھی آئے گا. بھائی کیسے نکاح پڑھائیں گے؟ میں نے کہا پہلے مسلمان کروں گا، اس کو پتہ نہیں پکا مسلمان ہے نہیں، آگے پیچھے ہو گیا. جب کلمہ پڑھاؤں گا تو پھر مسلمانی بھی کروں گا. صحیح ہے بھائی سارے کام ایک ساتھ ہوں گے. صحیح 15 دن شادی ویسے ہی ڈیلے ہو جائے گی. اب یہ ایسا مفت والا میرے پاس آئے گا، اب کوئی نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا. وہ نظروں کی حفاظت یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. نظر کی حفاظت کر لو میرے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. اور بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن وقت مکمل ہو چکا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گناہ سے بچا لے گا. سمجھ لے ایک آدمی اگر بھینس اٹھا سکتا ہو تو پھر وہ
2 کلو کا چیز اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل، باقی گناہ اس کے لیے چھوڑنا کیا مشکل. ہاں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں.